مولانا رومی فرماتے ہیں، گستاخوں کی نگاہ صرف اولیاء کے جسم پر ہے، ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر کسی پر خدائی گرفت نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی گرفت نہ ہوگی۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے جسموں کے اجزاء اللہ کی جنت اور دوزخ کے مظہر ہیں، چونکہ وہ اخلاق خداوندی حاصل کر چکے ہیں، اس لیے ان کے مراتب تصور سے بالا تر ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے جسم بوڑھے لیکن ہمت جوان ہوتی ہے۔ لوگوں کا ان سے حسد اور بغض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے۔ اگر حاسد یہ جان لیں کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کاملین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے جان، اللہ کا غصہ سب سے سخت ہے کہ اس سے دوزخ بھی لرزتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ترک کر دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کی تلاش میں لگ جاؤ اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو۔ اگر محبوب کی خبر دینے والے کو جان بھی دینی پڑ جائے تو آمادہ ہو جانا چاہیے۔ وہ علم جس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو، ریت کے ڈھیر کی طرح بیکار ہے۔ علم اور عمل کی آمیزش سود مند ہوتی ہے۔